یوم پاکستان پر مسلح افواج کی عسکری قوت کا شاندار مظاہرہ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے شرکاء خصوصی طور پر شریک ہوئے، پریڈ کا بھی معائنہ کیا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک قومی ایجنڈے پر اتفاق کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا یوم پاکستان پر پیغام۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان نے کہا ہے کہ قرارداد پاکستان امن، رواداری اور خوشحالی کی ضمانت دیتی ہے۔ اپوزیشن کو معلوم ہی نہیں کہ عدم اعتماد کے دن ان کے کتنے لوگ رہ جائیں گے۔ عدم اعتماد کی ووٹنگ سے ایک دن پہلے اپنے پتے شو کروں گا، وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اعلان۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے معاملے پر سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کی تشکیل پر سوالات اٹھا دیے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے 25 مارچ کے مجوزہ دورہ مانسہرہ اور جلسے عام کا نوٹس لے لیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس تحریک عدم اعتماد کے خلاف ابھی بھی بہت سے کارڈز ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت بھی کی گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز غلام فرید کوریجہ کا قوم کے نام اہم پیغام۔ ملک بھر کی طرح خانیوال میں بھی یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب کا اہتمام نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز بیٹ 21 کی جانب سے پاکستان ڈے بھرپور جوش و خروش سے منایا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان، خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، جو شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلہا، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، جو شمع کی ہو محفل، چوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکس نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر عباس اور میں ہوں سبحان قریشی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب میں مسلح افواج کی پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے شرکاء خصوصی طور پر شریک ہوئے۔
اسلام آباد کی شکرپوڑیاں گراؤنڈ میں ہونے والی تقریب میں صدر مملکت عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ندیم رضا، مسلح افواج کے سربراہان اور OIC وزرائے خارجہ کونسل کے شرکاء نے شرکت کی۔ صدر مملکت عارف علوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا دن تاریخی لحاظ سے منفرد ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کو تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اسلامی امہ کے اس عالمی ادارے کا بانی رکن ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ OIC کو مستحکم ادارہ بنایا جائے۔ اس سے قبل سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر نے F-16 طیارہ اڑاتے ہوئے 2J-10 طیاروں کے ہمراہ صدر مملکت کو سلامی دی۔ اس سے قبل شاندار پریڈ مارچ کا مظاہرہ بھی کیا گیا، جس میں ازبکستان، آذربائیجان، ترکی، بحرین اور سعودی عرب کے دستے بھی پریڈ میں شامل ہوئے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک کے لیے مفاہمت سے مل کر کام کرنا ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں اور فریقین کو مل کر ایک قومی ایجنڈے پر اتفاق کرنا ہوگا۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج کے دن تحریک پاکستان کے شہداء اور غازیوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یوم پاکستان کے حوالے سے نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ قرارداد پاکستان امن، رواداری، خوشحالی کی ضمانت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو 13 مارچ یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ 23 مارچ 1940 کے دن قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی۔ قرارداد میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قائد نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں عوام کو بنیادی حقوق، شخصی آزادی اور جان و مال کا تحفظ حاصل ہو۔ ہمیں پاکستان کو ترقی پسند اور خوشحال ملک بنانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کی ووٹنگ سے ایک دن پہلے اپنے تمام پتے ظاہر کروں گا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم سے سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے ملاقات کی۔ عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری نیوٹرل والی بات کا غلط مطلب لیا گیا۔ نیوٹرل والی بات دراصل اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے تناظر میں کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فضل الرحمان سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے اور اس کی اب ٹیم سے باہر ہونے کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ یہ خط لکھنے سے قبل دوبارہ انہوں نے سوچا۔ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کو بھجوایا گیا خط 3 صفحات پر مشتمل ہے، جبکہ خط کی کاپیاں اٹارنی جنرل اور سپریم کورٹ بار کے صدر کو بھی بھجوائی گئی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں لکھا کہ بینچ کی تشکیل کے دوران سینئر ججز سے مشاورت نہیں کی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سول سرونٹ کے بطور رجسٹرار تقرری پر بھی اعتراضات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رائے میں رجسٹرار کی تقرری خلاف آئین ہے۔ عمان صحرا میں الیکشن کمیشن کے مانیٹرنگ آفیسر حیات اللہ جان مروت نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا، جس میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ عمان صحرا اور جلسے سے خطاب انتخابی ضابطہ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ صوبائی انتظامیہ تمام متعلقہ افراد کو اس دورے سے باز رکھنے کے لیے اقدامات کرے، بصورت دیگر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی نوٹس دے دیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر مالاکنڈ کی طرف سے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق کے تحت بلدیاتی انتخابات کے دوران جلسوں ریلیوں کی اجازت نہیں، ضابطہ اخلاق پر عمل کرتے ہوئے جلسہ نہ کریں ورنہ قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روایت کے تحت 25 مارچ کو قومی اسمبلی اجلاس میں پہلے وفات پانے والے MNA کے سال ثواب کے لیے دعا ہو گئی۔ 30 مارچ سے 1 اپریل تک اسپیکر جس دن چاہے گا اس دن ووٹنگ کا دن مقرر کرے گا۔ شیخ رشید نے کہا کہ 27 مارچ کے جلسے میں واضح ہو جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپوزیشن اگر پر اعتماد ہے تو ہم بھی پر اعتماد ہیں اور تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے لیے پر امید ہیں۔ ابھی تک وزیر اعظم کے پاس بہت سے کارڈز ہیں۔ امید ہے کہ اتحادی عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اتحادی وزیر اعظم کا ساتھ دیں۔ سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز غلام فرید کوریجہ نے قوم کے نام اہم پیغام دیا ہے۔ آئیے ان کا پیغام ملاحظہ کریں۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی انتہائی خطرناک ہے، جو کہ استحکام پاکستان اور ریاست پاکستان میں کے لیے انتہائی جو اس کے خطرناک اثرات ہیں، تو عالمی سطح پر جو ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی پاکستان ایک پرامن ریاست ہو، ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں مسجد، امام بارگاہ، گرجا، گردوارہ، مندر، اقلیتوں کی
जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। गुज़श्ता इस शिद्दत पसंदी का मरकज़ जो है सिंध है, और सखर में एक नौउमर हिंदू तालबा पूजा कुमारी को टारगेट किलिंग में कत्ल किया गया। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हकूक़ मिलने चाहिए। मैं ये बताऊं कि जिन शिद्दत पसंदों ने जिस सोच ने यहाँ गिरजों, गुरुद्वारों और मंदिरों को निशाना बनाया, उस सोच ने यहाँ मसाजिद, दरबारों और शहरियों और बेगुनाह इंसानों को निशाना बनाया। तो पाकिस्तान में पुरअमन सोच बेहद ज़रूरी है और इस शिद्दत पसंदी के ख़ात्मे के लिए सोसाइटी को मजबूत होने की ज़रूरत है। हम ये मुतालबा करते हैं कि नौउमर तालबा पूजा कुमारी कोर्ट उसको इंसाफ दिलाया जाए और उसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सिंध में जो अक़लियतों की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए और पाकिस्तान को पुरअमन रियासत बनाने के लिए सूफिया कराम की तालीमात पर अमल पैरा ज़रूरी है। बिलख़ुसूस पंजाब के निसाब में सूफिया की फ़िक्र को शामिल किया जाए। हाल ही में पंजाब में कल्चर डे मनाया गया। तो पंजाब दो कौमी सूबा है, यहाँ पंजाबी और सराइकी दो बड़ी अक़वाम का मरकज़ है। तो होना ये चाहिए था कि अगर कल्चर डे बनाना चाहते थे पंजाब कल्चर डे, तो वो सूबाई असम्बली से शुरू करते और उसमें पंजाबी और सराइकी फेस्टिवल का जो है बनाकर जो है दोनों कौमों को नुमाइंदगी दी जाती। अगर ऐसा मुमकिन नहीं था तो सेंट्रल पंजाब में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज बीट 21 सब सेक्टर मोटरवेज M4 में पाकिस्तान डे भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया। दिन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और मुल्क की सलामती के लिए दुआओं से हुआ। इस मौका पर DSP मोटरवे पुलिस कमर शहजाद भट्टी ने दीगर स्टाफ के हमरा परचम कुशाई की बाद अज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद रैली भी निकाली गई, जिसमें पुलिस अफसरान, नौजवान और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका मार्च पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस मौका पर DSP कमर शहजाद भट्टी का कहना था कि जिंदा कौमें अपने दिन कभी नहीं भूलती। उन्होंने कहा कि तमाम कौम की तरह मोटरवे पुलिस भी यौम पाकिस्तान की तकरीब बढ़ चढ़ कर मनाती है। उनका मज़ीद कहना था कि शाहराओं और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए मोटरवे पुलिस हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। इस मौका पर इंस्पेक्टर चौधरी मोहम्मद अकरम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफिज़। मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार
हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies.